حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کرو جس بات میں وہ اختلاف کریں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے بہت جلدی نہیں پکڑتا، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈھیل کیوں دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے رحمت اور ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈھیل عطا فرماتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اس سے پہلے کسی کو فنا نہیں آتی۔ تو اب ان آیتوں کے اندر یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو یہ زندگی کی مہلت عطا فرمائی، یہ اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ کی آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع لوگوں کو مل سکے۔ یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کرو جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، قرآن مقدس کو آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک ہر کافر یا منکر مشرک سب کو آپ مفصل طور پر کھول کر کے ایک دم بالکل بتا دیں، اور ان کے جو اختلافات ہیں، یعنی جن غلط عقائد یا وہم و خیالات یا اپنے مذہبی جھگڑوں میں اور برے عقیدوں میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کا آپ حضرات ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر فیصلہ فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ان تمام معاملات اور اختلافات کے حل کے لیے قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا لے تو بینا، تاکہ محبوب تم لوگوں پر روشن طور پر جو ہے وہ بیان کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مقدس کو سمجھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا لیکن ساتھ میں یہ فرمایا لے تو بینا، محبوب آپ ان کے لیے بیان کر دو۔ تو قرآن یہ سمجھنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان ہی سے ہو پائے گا۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان کے بغیر اپنے طور پر قرآن کو سمجھ لوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو روشن طور پر بیان کر دیا ہے، لہذا ہم قرآن مقدس کو پڑھیں گے اور قرآن مقدس سے ڈائریکٹ ہم خود سمجھیں گے، ہمیں حدیث وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کا رد اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے، لیکن ساتھ میں رب نے یہ فرمایا لے تو بینا لہم، محبوب تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن مقدس کی روشنی اور ہدایت اسی کو میسر آئے گی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان کو لے کر کے چلے گا۔ رب نے فرما دیا محبوب آپ بیان کر دو، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان کو چھوڑ کر کے اپنے طور پہ قرآن پہ عمل کرنا چاہے گا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ اب
حدیث پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا صحابہ کرام نے اس کی توضیح اور اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت فرما دی. اب ہم صحابہ کرام کا دامن تھامے اور صحابہ کرام کے ذریعے یہ علم جو ہے وہ بعد میں تابعین طب تابعین ائمہ کرام علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ ایک پورا سلسلہ ہے, یہ پوری ایک زنجیر بنی ہوئی ہے. اگر کوئی اس سلسلے کو توڑنا چاہے اور ڈائریکٹ چاہے کہ میں خود قرآن مقدس کو سمجھ کر کے جو ہے وہ سب کچھ بن جاؤں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نور جو ہے وہ سینہ بسینہ ہوتے ہوئے چلا آیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا, محبوب علیہ السلام نے اسے واضح کیا, صحابہ نے اس نور کو لے کر کے جو ہے وہ آگے تک پہنچا ہے. اسی لیے حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت میں جو وصیتیں فرمائی تھی ان میں اس بات کو واضح فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پر نور فرمایا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کرام روشن ہوئے, صحابہ کرام سے جو ہے وہ تابعین روشن ہوئے, تابعین سے بعد میں طب تابعین ائمہ مجتہدین فقاہدین علماء دین روشن ہوئے اور سلسلہ بسلسلہ یہ روشنی آئی اور اب یہ نور جو ہے وہ تم ہم سے لے لو. تو یہ نور جو ہے وہ سلسلہ بسلسلہ ملا ہے. کوئی سلسلے کو توڑ کر کے اگر نور پانا چاہے تو کبھی بھی نور نہیں پا سکتا. آج غیر مقلدین گمراہ ہوئے, حالانکہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں. اہل قرآن گمراہ ہوئے, اسی طرح بہت سارے گمراہ فرقے گمراہ ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے اس مقدس سلسلے کو توڑنے کی کوشش کی. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں, قرآن کافی ہے, حدیث کافی ہے. تو قرآن و حدیث کافی ہے. قرآن ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو تو نہیں دیا, وہ تو نبی پہ نازل ہوا تھا. حدیث پاک تم نے تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہیں سنی, وہ تو صحابہ کرام نے سنی تھی. تو جب قرآن نبی پہ نازل ہوا, احادیث جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کی گئی, تو اب کوئی نہ کوئی بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے نور تم تک پہنچے, اور یہی واسطہ جو ہے وہ علماء دین اور ائمہ کرام ہے. اب ائمہ کرام کو چھوڑ کر کے کوئی غیر مقلد بنے, نام نیاد اہل حدیث بنے, وہ کیسے ہدایت پا جائے گا؟ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے کوئی اہل قرآن بنے تو کیسے ہدایت پا جائے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. محبوب آپ پر یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اسے آپ بالکل کھلے طور پر بیان کر دیں جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر جتنے بھی غلط عقائد یا ان کے برے اعتقادات اور ان کے فضول خیالات تھے, ان سب کے حوالے سے واضح تعلیمات عطا فرمائی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ نے جس کو توفیق دی وہ ہدایت کے نور سے جو ہے وہ شرفیاب ہوا, اور جس کا سینہ جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا, نور نبوت کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ تاریکیوں کے اندر ڈوبا رہا. اور ایک چیز اور یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ قرآن مقدس صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے زندگی بھر کا پورا قانون ہے. یہ قانون ربانی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے, کیوں؟ تاکہ آپ بیان کر دیں. یہ نہیں فرمایا خالی تلاوت کریں. تلاوت بلا شبہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور تلاوت ہمیں اس کی ضرور کرنا چاہیے, لیکن ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی ہونی چاہیے جو تلاوت کے ساتھ میں اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں پہ روشن کرتے ہیں جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہدایت کس چیز سے؟ گمراہی سے بچانے کے لیے ہدایت ہے, اور رحمت کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے رحمت ہے. اور ساتھ میں فرمایا لقوم یؤمنون, ایمان والوں کے لیے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن ہدایت اور رحمت تو ساری کائنات کے لیے ہے. اللہ نے خود فرمایا ھدی للناس, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن یہاں پہ خاص طور سے ایمان والوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہدایت سب کے لیے ہے, لیکن ہدایت کا فائدہ صرف ایمان والوں کو ملتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے کافر لوگ بھی تھے, کافروں نے بھی اس سے ہدایت پائی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہوں نے ہدایت پائی, اور وہ پہلے کافر تھے, اور رب فرماتا ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے, تو کافروں کو بھی تو اسی سے ہدایت ملی ہے. تو اس کے کئی جوابات ہمارے علماء کرام نے دیے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یؤمنون کا معنی ہے
یعنی جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت، یہ پہلے مضارع ہے اور مستقبل کے یعنی آنے والے زمانے کے معنی میں ہے، یعنی یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے. تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے کہاں ہدایت ہے. ان کے لیے تو جو ہے انہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو بند کر کے رکھا ہے. تو فرمایا کہ محبوب آپ ان کے لیے جو ہے وہ بیان فرما دیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ان کے اختلافات کو قرآن مقدس کی روشنی میں فیصل کرنے کا حکم فرمایا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن یہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. ہمارے بھی اگر آپسی اختلافات ہوں اور ہماری بھی اگر کوئی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بھی اس کا علاج قرآن ہی میں ڈھونڈنا چاہیے. ہم دنیا کے کسی انسان کو یا دنیا کے کسی اور کو اپنا فیصل بنائیں، کسی اور کو جو ہے وہ اپنا رہبر و رہنما بنائیں، اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن ہی کو اپنا رہنما بنائیں اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اپنے اختلافات کا ہم لوگ فیصلہ کریں. اللہ ہم سے جو فرماتا ہے اسی کے اوپر ہم لوگ عمل کریں. پھر فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بالارض بعد موتها، تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو کان رکھتے ہیں. یہ جو سورہ جب شروع ہوئی تھی تو اس سورہ کے شروع کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر تھا، جیسے انسان اور نباتات کی پیدائش کا، دریاؤں کا ذکر تھا، زمین کا ذکر تھا، بہت ساری باتوں کا ذکر تھا. تو وہاں پہ اجمالی طور پر مختصر ذکر تھا. اب ان آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا شروع کیا. اور اب سب سے پہلے یہاں پر ذکر کیا پانی کا. فرمایا کہ اللہ نے پانی اتارا، اس سے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد، یعنی زمین جو خشک ہو گئی تھی اللہ نے پانی اتار کر کے اس کو شاداب کر دیا، ہرا بھرا کر دیا. یہ اصل میں اس سے پہلے کافروں کے بارے میں بات چل رہی تھی، وہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. تو یہاں پہ پانی کا ذکر کر کے اللہ نے اتنی پیاری مثال بیان فرمائی. زمین مردہ ہے اور کہیں اس کے اندر شادابی کا نشان بھی نہیں ہے، زندگی کی کوئی نشانی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. پانی نازل ہوا اللہ کی طرف سے اور پھر کھیت کی طرح وہ زمین لیلا اٹھی. تو جو مردہ زمین تھی وہ زندہ ہو گئی، پانی اترا. تو جس طرح زمین زندہ ہو جاتی ہے پانی کے اترنے کے بعد، حالانکہ وہ مردہ تھی، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ یہی جو ہے وہ کھیتی اس کے بعد میں سوکھتی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں اور پاؤں کے جو ہے وہ روندنے کے اندر آتی ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلی گئی. تو انسان بھی ایسے ہی سمجھے کہ ہم پہلے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں بھی ایسے ہی دوبارہ زندہ فرمائے گا، جیسے کھیتی کو مردہ ہونے کے بعد میں اللہ نے پانی کو نازل کر کے دوبارہ اس کو زندہ فرما دیا. تو یہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. اور یہاں سے یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح زمین جب مردہ ہو جاتی ہے پانی اترتا ہے تو دوبارہ شاداب ہو جاتی ہے، ایسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تمہارے مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مقدس پانی کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ نے پانی اتارا تو اس کے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد. بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو کان رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ جو کان رکھتے ہیں. اب جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو ان مثالوں میں غور ہی نہیں کرنا چاہتا اور کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کو پورا قرآن پڑھ کے سنا دو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور اگر کوئی کان دھرے اور توجہ دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چلے تھے معاذ اللہ، صرف چند آیتیں سنی ایمان لے کر کے آ گئے. کتنے ایسے کافر تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے اور جب قرآن مقدس کی آیتیں سنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اصل شرط ہے کان دھرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں بھلائی پاتا تو ان کو جو ہے وہ سنا دیتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ یہ بندہ بھلائی پانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے. اور
جس کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بھلائی نہیں پائے گا تو پھر وہ سن بھی نہیں پاتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے جو سننے والے کان یہ نظر آ رہے ہیں یہ تو سنتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں جو سننے والے کان جو دل کے اندر جن کا راستہ جاتا ہے وہ کان پھر نہیں سن پاتے ہیں. تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو کان رکھتے ہیں. اس سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ بندہ جب بھی دین کی بات سنے تو غور سے سنے، غور سے سنے گا تو فائدہ ملے گا، اور غور سے نہیں سنے گا تو ادھر سے سنے گا تو دوسری طرف سے نکل جائے گا. کیونکہ کان کا ایک راستہ جیسے دوسرے کان سے ہو کے نکلتا ہے، ایسی ایک راستہ دل کے اندر اترتا ہے. تو ہمیں ان کانوں سے سننا چاہیے کہ جو کانوں کا راستہ دل میں جاتا ہے، کہ کان میں اترے اور دل میں جا کر کے پھر پیوست ہو جائے، تو اس کا جو ہے بندے کو فائدہ ملے گا. اور اس کی مثال آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر دین کی باتیں سنتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایک بات سنتے ہیں دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب جا کر کے سنا ہے. آج تک جو سنا تھا وہ سنا نہیں تھا، خالی بس ایسے ہی سنا تھا وہ. تو بندہ صحیح معنوں میں سنے تو اللہ نے فرمایا جو کان رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.